کے سارے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو قرآن کے پہلے سپارے سے ہی شروع ہو جاتا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں کہا اللہ گناہگار جانے اور تو جان، پھر وہ گناہ کرتے ہیں، باندر بنا دیے جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، سور بنا دیے جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، گھروں کو مسمار کروا دیا جاتا ہے۔ پھر ان میں سے اگر کسی کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، عرض کرتے ہیں توبہ کرنے چاہتے ہیں، تو رب کہتا ہے نبی ان سے کہو آمنے سامنے تلواریں لے کر کھڑے ہو جائیں، ایک دوسرے کو قتل کریں، ایک دوسرے کو قتل کرنا ان کے حق میں بطور توبہ قبول کر لیا جائے گا۔ وہ آپس میں قتل کرتے ہیں، وہ گناہ کرے پیشانی پہ لکھ دیا جائے، گناہ کرے گھر کی دیوار پر لکھ دیا جائے، وہیں پہ رسوا کر دیا جائے، مگر صدقے کے جاؤ تب آمینہ کے لال کی امت کی باری آ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب گناہگاروں میری اور تمہاری باری آ گئی تو پھر آج تم کیا سمجھتے ہو کہ صبح کی نماز بھی شاید نہ پڑھی ہو؟ اللہ کرے ہم نمازی بن جائیں انشاءاللہ سبحان۔ اور نماز پڑھنے والوں تو نماز پڑھتا نظر آتا ہے، حسین کا نانا نظر رحمت بھی ڈالتا نظر آتا ہے، تیری بخشش کی دعا بھی کرتا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے بڑا نماز کا انعام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں ہمیں سے کتنوں نے نماز نہ پڑھی ہو۔ اللہ کرے ہم یہ محفل اس لیے سے جاتے ہیں نا کہ حضور راضی ہو جائیں، حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو گلخانی میں اور جہل میں اور میلاد کی محفلوں میں جھنڈیاں جھنڈے ہاتھ لہرا کر نعرے لگانے والے تو خود حضور سے نہ پوچھ لیں آقا ہمارے لنگر پکانے سے آپ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے، ہمارے نعرے لگانے سے آپ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے، ہماری نعتیں پڑھنے سے آپ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ حسنین کریمین کے نانا جان نے فرمایا صحابہ سے زیادہ تمہارے جس حال سے تمہارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے اس کا نام ہے نماز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایمان والے بتاؤ پڑھو گے نماز؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے ہی وہ ہیں جو رب تحقیق قد کے ساتھ کہہ رہا ہے جو کامیابی پانے والے ہیں۔ بے شک۔ اب اگلی آیتیں پڑھوں تو پھر ٹائم کافی لمبا، مگر میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ احباب صبح سے لے کر اب تک پتہ نہیں تو کان پر بیٹھ کر ہم نے کتنی ہیرا پھیری کر لی ہوگی، پتہ نہیں اب تک کتنی بار اپنی زبان سے جھوٹ بول چکے ہوں گے، پتہ نہیں صبح سے لے کر اب تک ماں اور باپ کو کتنی بار دل دکھا چکے ہوں گے، پتہ نہیں صبح سے لے کر اب تک ہم کتنی بار رشوت کا بازار گرم کر چکے ہوں گے، کئی گناہ کر چکے ہوں گے۔ اتنے گناہ کرنے کے باوجود میرا چہرہ بھی سلامت ہے، آپ کا چہرہ بھی سلامت ہے، ہم میں سے کسی کی پیشانی پر نہیں لکھا ہوا کہ یہ گناہگار ہے، ہمارے پر پتھر بھی نہیں برسائے جا رہے، اس طرح کا عذاب بھی نہیں دیا جا رہا۔ تم کیا گمان کرتے ہو کہ یہ تمہاری نمازوں کا کمال ہے؟ تم کیا گمان کرتے ہو کہ یہ تمہارے صدقہ خیرات کا کمال ہے؟ تم کیا گمان کرتے ہو کہ تمہاری قرآن کی تلاوت کا کمال ہے؟ نا گناہگاروں، اتنے گناہ کرنے کے بعد اگر سلامت بیٹھے ہو تو یہ کرم نوازی ہے میرے مصطفیٰ کریم کی کہ اللہ کے نبی نے ہمیں رب کے حوالے نہیں کیا ہے، اپنی کملی میں چھپا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا بابا جی آپ تو جا رہے ہیں، میں یوں جملہ کہتا چلوں، آج بھی ماسٹر صاحب فرشتے کہتے ہوں گے اللہ دیکھتے سے ہی مروت میں کتنے گناہ ہو گئے، لاہور میں کتنے گناہ ہو گئے، کراچی میں کتنے گناہ ہو گئے، اللہ دیکھ فلسطین میں ناحق مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اللہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بتا پتھر برسائے، عذاب دے، تباہ و برباد کر دے جیسے باقی نبیوں کی امتوں کو کیا تھا، وہ گناہ کرتے ہیں تو موقع پہ سزا، اللہ انہیں بھی سزا دے۔ جب فرشتے کہتے ہوں گے نا تو میرا رب کہتا ہوگا فرشتوں انہیں چھوڑ دو، تو فرشتے پوچھتے ہوں گے اللہ ان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہوگا فرشتوں فرق یہ ہے انہوں نے گناہگار میرے حوالے کیے تھے، اس نے گناہگاروں کو اپنی کملی میں چھپا لیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور جس محبوب کی خاطر اللہ کی اتنی بڑی کرم نوازی ہے،
اتنی مہربانی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں احباب تم بھی اس نبی سے پیار کرنے والے بن جاؤ، انشاءاللہ بے شک۔ تم بھی اسی مصطفیٰ سے پیار کرنے والے بن جاؤ۔ جو آیت پڑھی صرف ترجمہ سن لیجیے، اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان۔ بابا جی پڑھ رہے تھے تو میں ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کر رہا تھا، ترجمہ کرتے ہوئے ایک عجیب بات میرے ذہن میں آئی تو میں نے کہا قبلہ مفتی صاحب سے دعا لے لوں۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ میں آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں نہ رب کو فنا ہے نہ میرے مصطفیٰ کو فنا ہے، حضور کو فنا نہیں ہے۔ بے شک۔ میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، بابا جی نے بیان کیا، اس پر میرے ذہن میں یہ نقطہ آیا، نہ اللہ کا ذکر رکے گا نہ میرے مصطفیٰ کا ذکر رکے گا۔ بے شک۔ یاد رکھیں، یہ نہیں کہ اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا، نہیں، نہ قیامت کے دن جب ہر چیز فنا کر دی جائے گی، زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، ہر چیز مر جائے گی، خود موت کو بھی موت آ جائے گی، یاد رکھیں اس وقت ذکر خدا بھی ہو رہا ہوگا، ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہوگا، اکیلا ذکر مصطفیٰ نہیں۔ کیوں؟ اب یہ جملہ سنیے، یہی آیت ہے، میں اس کا ترجمہ قبلہ مفتی صاحب سے کروانا چاہتا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اس پہ توجہ، ربی کا، آپ سے دعا لینے لگا ہوں، ربی کا۔ اب یہاں رب کا معنی کیا ہے؟ رب تو ربی کا لفظ ہے نا،